الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں آذان سحر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 84 میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب فقاتل فی سبیل اللہ آپ اللہ کے رستے میں جہاد فرماتے رہیں فرمایا میرے محبوب اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کے ساتھ جہاد پر جانے کے لیے کوئی اور تیار نہ بھی ہو آپ پھر بھی جہاد فرمائیں حضور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ دلیر ہے امام بخاری اور امام مسلم یہ حدیث لے کر آئے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی 3 صفتیں بیان فرماتے نمبر 1 کان النبی احسن الناس حضرت انس فرماتے ہیں کہ خدا دی خدائی حضور ورگا سونا کوئی نہیں ہو سکتا دوسرے نمبر پر وَأَجْوَدَ النَّاسِ کہ خدا دی خدائی حضور تو وڈا سخی کوئی نہیں ہو سکتا اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَشْجَعَ النَّاسِ خدا کی خدائی میں حضور جیسا دلیر بھی کوئی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو نازل کرنا تھا تو سب سے پہلے آسمانوں کو کہا سورہ احزاب کا آخری رکوع ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ اللہ نے قرآن کو آسمانوں پر پیش کیا تو آسمانوں نے معذرت کر لی پھر اس کے بعد اللہ نے زمینوں کو کہا کہ یہ میری امانت ہے تم لے لو زمینوں نے بھی اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا یا اللہ یہ وڈی ذمہ داری یہ ادا نہیں ہو سکے گی اب بہادری دیکھیے گا حضور کی وَحَمَلَهَا الْإِنسان اللہ نے وہ قرآن حضور پر پیش کیا کہ میرے حبیب آسمانوں اور زمینوں نے میری امانت اٹھانے سے انکار کر دیا ہے حضور نے اپنا سینہ آگے رکھ دیا ہے اللہ میرا سینہ حاضر
حضرت حسان کہتے ہیں لہو ہمم لا منتہا لکباریہا، جڑیاں حضور دیاں وڈیاں دلیریاں نا جی وہ فرماندے نو تانوں نہیں سمجھ آ سکدی کیونکہ تسی تکیا کوئی نہیں، انہوں نے ویکھیاں، لیکن فرمایا وہمتہ الصغریٰ، جس کو تو یہ سمجھے کہ یہ بڑی دلیری نہیں ہے، حالانکہ حضور کی طرف چھوٹی کی نسبت کی نہیں جا سکتی، لیکن فرمایا جس کو تو یہ سمجھے کہ یہ بڑی دلیری نہیں ہے، حضرت حسان فرماتے وہ اتنی بڑی ہے، وہ میں تمہیں بتاؤں کہ جس کو کائنات یہ سمجھے کہ یہ بڑی دلیری نہیں ہے، یہ مختصر سی ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ جناب آدم سے لے کر قیامت تک ساری مخلوق ایک طرف کھڑی ہو جائے، حضور تنے تنہا ایک طرف کھڑے ہو جائیں۔ اب اللہ فرماتا ہے فقاتل فی سبیل اللہ، میرے محبوب آپ جہاد کرتے رہیں، لا تکلف الا نفسک، آپ اکیلے بھی جہاد فرمائیں، آپ کی مبارک جان پر اتنی ہی آزمائش آئے گی جتنی کہ آپ کی مبارک جان اس کو اٹھا سکتی ہے، لہٰذا آپ جہاد کرتے رہیں۔ ایسا ہوا نہیں کہ حضور کا ساتھ صحابہ چھوڑ دیں، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو کسی وقت تنے تنہا بھی نکلنا پڑے آپ تشریف لے جائیں، کیونکہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے جی۔ اور پھر حضور نے یہ بہادری جو ہے اس کو آگے منتقل بھی فرمایا ہے صحابہ میں اور اہل بیت میں۔ اہل بیت میں اس طرح کہ حضرت بی بی خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب امام حسن کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد امام حسین کی، تو میں دونوں شہزادوں کو حضور کی بارگاہ میں لے گئی، یا رسول اللہ انہیں کچھ دیجئے۔ امام الانبیاء نے امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ کر فرمایا حسن کو میں نے اپنی سخاوت کا حصہ دے دیا اور حسین کو اپنی دلیری عطا فرما دی ہے۔ اب سخاوت دیکھیے گا، امام حسن مجتبیٰ 5 لاکھ روپیہ اس بندے کو دے دیتے تھے جو آپ کے جوتے سیدھے کرتا تھا، اور امام حسین کی دلیری دیکھیے، 20,000 یزیدی آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور امام حسین تنے تنہا ان سے جنگ کر رہے ہیں، اور اتنی دلیری ہے کہ جنگ بھی ہو رہی ہے اور ساتھ سجدہ بھی قضا نہیں ہو رہا، اور آواز آ رہی ہے فرشتوں ذرا کربلا میں جھانک کر دیکھو، تم کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا، دیکھو حسین کا سجدہ پسند آیا یا نہیں آیا؟ آج تمہیں پتہ چلا ہے کہ سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ شفا شریف کے اندر مولا علی کا یہ جملہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حالت جنگ میں شدت اختیار کر جاتی تھی تو ہم جیسے بڑے بڑے جو دلیر ہیں نا، اگر وہ ڈر جاتے تھے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِالنَّبِيِّ، ہم حضور کی پناہ میں آ جاتے تھے، یہ مولا علی خود کہتے ہیں کہ، اور ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ دلیر اس کو سمجھا جاتا تھا جڑا حضور دے سجے کھبے ہو کے جنگ لڑدا سی۔ امام سیوطی نے ذکر کیا، حضرت مولا علی سے پوچھا گیا کہ حضور کی امت میں، رسول اللہ کے بعد حضور کی امت میں آپ بتائیں کہ سب سے بڑا دلیر کون ہے؟ تو حضرت مولا علی کہنے لگے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اور حنین میں ایسا موقع بھی آیا کہ حضور تنے تنہا دشمنوں کے آگے کھڑے ہیں، سارے دشمن حضور کا محاصرہ کر رہے ہیں، اور حضور اپنے مبارک سواری سے اتر کر فرماتے ہیں انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، جس نے مقابلہ کرنا ہے وہ میرے ساتھ آئے، کیونکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ فرمایا میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ اور نجران کے عیسائیوں نے صرف حضور کو چلتا دیکھا، اور حضور نے امام حسن اور امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا، وہ کہنے لگے نہیں ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے مولوی کہنے لگے انی لا را وجوہن لو سال اللہ ان یزیل جبلا لا زالہ، فرمایا وڈیاں دی تے شان وراء الورا ہے، جنہوں نے حضور چک کے لے کے آ رہے ہیں، انہاں دی شان ہے وے کہ رب نو کہہ چھڈن یا اللہ پہاڑ نو پیچھے کر دے، اللہ پہاڑ کو پیچھے کر دے گا۔ یہ ہے امام حسن کی شان اور امام حسین کی شان ہے۔ دلیری دیکھیں جی، کائنات میں مخلوق میں سب سے بڑے دلیر رسول اللہ ہیں، حضور نے یہ دلیری ٹرانسفر فرمائی، صدیق اکبر کو یہ دی۔ پیر والے دن رسول اللہ کا وصال ہے جی، اور حضور نے آخری جو لشکر ہے اس کو ہفتے والے دن روانہ فرما دیا تھا۔
اور حضور نے جغرافیائی سطح سے نام لے لے کر کہا تھا، فرمایا یہ علاقہ ہے ملک شام کا، اس کو تم نے فتح کر کے آنا ہے، اس کو فتح کرنا ہے، اس کو فتح کرنا ہے، اس کو فتح کر کے آنا ہے۔ اور جن کو امیر لشکر بنایا ان کی عمر صرف 17 سال تھی، اور ان کا نام ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مقام جرف پر پہنچے حضرت اسامہ، اعلان ہو گیا کہ حضور کا وصال ہو گیا، واپس تشریف لے۔ صحابہ کا جو رنگ ہے نا جی، حضور کے وصال پر یہ ہو گیا، یہ رنگ۔ اس کو ہمارے علماء نے اتنی احتیاط سے تعبیر کیا، فرمایا حضرات صحابہ کا رنگ سرمے کی طرح ہو گیا تھا، اور سیدہ خاتون جنت 6 ماہ تک مسکرا نہ سکی۔ حضرت حسان دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے سانپ ڈنگ مار دے اور میں مر جاؤں۔ حضور کے غلام تھے، حضور کے صحابی، ان کے ہاتھ میں کئی تھی، تو کئی یہاں تھی، آواز آئی حضور کا وصال ہو گیا، تو انہوں نے کئی نیچے نہیں پھینکی، ادھر ہی دعا مانگی، اللہم اذہب عنی البصر حتی لا ارا بعد حبیبی محمدا، یا اللہ میری آنکھیں مجھ سے واپس لے لے، کہ جن آنکھوں سے میں نے آمینہ کے لال کو دیکھنا تھا اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور نہیں رہے اس دنیا میں۔ حضرت عمر تلوار لے کر مدینے میں پھرتے تھے کہ جو یہ کہے گا حضور کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ صحابہ سرمے کی طرح ہو گئے۔ لیکن ذرا جگر کو تھام کے میری بات سنیے گا، پیر کو حضور کا وصال ہے، تیسرے دن تدفین ہے، اور تدفین کے فوراً بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسند خلافت پر بٹھا دیا گیا تو صدیق اکبر کا پہلا فیصلہ یہ تھا، فرمایا وہ لوگ جن کو حضور نے ملک شام کے لیے روانہ کیا تھا آج رات مدینے میں ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی سو نہیں سکتا، لشکر اسامہ تیاری کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ اس موقع پر نا، تفسیر قرطبی میں لکھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، صفحہ نمبر 246 میرے پاس عربی کا نسخہ ہے، میں ذرا جگر بتانا چاہتا ہوں آپ کو صدیق اکبر کا کتنا مضبوط ہے۔ جو انصار تھے نا انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ تسی جا کے عرضی پاؤ، پورا عرب مدینے دا مخالف ہے، تواڈے سجے کھبے بندیاں دا ہونا بڑا ضروری ہے، اور مدینہ طیبہ پر حملہ ہو جائے گا، تو آپ ذرا نرمی فرمائیں۔ ابھی حضور کا وصال ہوا اور 2.5 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، 2 مردوں نے اور 1 عورت نے، کچھ لوگ دین چھوڑ گئے، اور تیسرا فتنہ یہ تھا کہ ایک گروہ کھڑا ہوا نے کہا نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، پر زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور چوتھا یہ مسئلہ۔ 4 مسئلے صدیق اکبر کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جیڑیاں مصیبتاں حضرت ابو بکر دے اتے آئیاں، اگر وہ پہاڑاں دے اتے آندیاں تے پہاڑاں نے ریزہ ریزہ ہو جانا سی۔ آپ نے پہلے خطبے میں ہی 4 فیصلے فرمائے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جس نے نیلی چھت والے آسمان کے نیچے 110% یعنی کامل صوفی دیکھنا ہو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ اور صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی وہ ہے جو ایک وقت میں 4 جنگیں چھیڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جی حضرت اسامہ کا لشکر روانہ ہو جائے۔ فاروق اعظم نے کہا حضور تواڈی مہربانی تھوڑی جی نرمی فرماؤ۔ فوثب ابو بکر وکان جالسا، صدیق اکبر بیٹھے تھے، فاروق اعظم نے آ کر کہا تو صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر ان کو جلال فرمایا، غصہ فرمایا اور کہا ثقلت کا امک اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام۔ فرمایا عمر جدوں تو کلمہ نہیں سی پڑھے ادو بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کر رہے ہیں کردہ سے، آج مینوں کہندے ہیں لشکر اسامہ نہیں جائے گا، فرمایا لشکر اسامہ جائے گا۔ فاروق اعظم گئے اور انصار مدینہ کو کہا کہ تسی اج صدیق اکبر کو مینوں ڈانٹ پوا چھڈی ہے، ہن میں نہیں جانا۔ انہوں نے پھر تیار کیا، انہوں نے کہا جناب نہیں آپ تہاڈی مہربانی ایک باری پھر جاؤ۔ تو فاروق اعظم پھر آئے، ٹھیک ہے آپ لشکر اسامہ کو روانہ کریں لیکن قائد بدل دیں۔ کیوں؟ کیونکہ قائد کی عمر ہے 17 سال اور جو سپاہی ہے وہ فاروق اعظم ہے، بڑے بڑے دلیر اور جرنیل صحابہ موجود ہیں، آپ قائد کسی اور کو بنا دیں۔ صدیق اکبر پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اچھا مجھے کہتے ہو کہ قائد بدل دو؟ فرمایا جس کو حضور نے قیادت دی ہے ابو بکر اس سے واپس نہیں لے سکتا۔ لشکر جائے گا اور اسامہ کی قیادت میں جائے گا اور 17 سال کا بچہ اس کو لیڈ کرے گا۔ انہوں نے کہا جی حضور پھر پیچھے کی ہوئے گا؟ فرمایا میں دستاں کی ہوئے گا؟ لفظ سنو جی، فرمایا والذی نفس ابی بکر بیدہ لو ظننت ان السباع تخطفنی لانفست باس اسامہ۔ فرمایا اگر آ کر جنگلوں سے بھیڑیے
ابو بکر کو چیر دیں اور ابو بکر کے جسم کی ایک ایک بوٹی نوچ لیں. فرمایا اسامہ کا لشکر پھر بھی جائے گا. اگلی گال فرمایا وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرَىٰ غَيْرِي لَأَنْفَسْتُهُ. فرمایا تسی سارے میرا ساتھ چھڑ دیو, اسامہ دا لشکر پھر بھی جائے گا. کیوں جائے گا؟ ایک کوئی گال لے کہ حضور نے بھیجا ہے. یقین دیکھو اپنے آقا و مولا کی ایک جملے پر کہ بس اسامہ جاؤ, کتنا یقین ہے. فرمایا جائے گا. اور یہاں حضور فرما رہے ہیں لا عزت الا بالجہاد, کہ تم نے عزت پانی ہے تو تم جہاد کرو. یہ کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. اور آج ان کے گھر کی طرف 2-4 گاڑیاں بھیج کر دیکھو, آپ کو ایک لمحے میں پتہ چل جائے گا کہ ان کو اسلام امن کا درس دیتا ہے یا یہ بندوقیں سیدھی کر لیں گے. ان کا ریڈ زون, ان کا پی ایم ہاؤس ہے, سی ایم ہاؤس ہے. ہمارا ریڈ زون 295 سی ہے. ہمارا ریڈ زون حضور کی عزت ہے. ہمارا ریڈ زون حضور کی ختم نبوت ہے. جس طرح تم اپنے گھروں کی طرف کسی کو نہیں جانے دیتے, ہم حضور کے ختم نبوت کے تاج کی طرف مرزائیوں کو نہیں جانے دیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. لو جی لشکر اسامہ چلا گیا جی. اور کیسے گیا؟ اوہ جانے کا انداز یہ تھا کہ حضرت اسامہ کو صدیق اکبر نے خود سوار کیا. 63 سال جن کی عمر ہے, وہ 17 سال کے بچے کو سواری پہ سوار کر رہے ہیں. کہ آپ سوار ہوں کیونکہ آپ کو حضور نے امیر لشکر بنایا تھا. اور اس امت کا جو امیر آدمی کھرب پتی حضرت عبد الرحمن ابن عوف, آج کے امیر کہتے ہیں ساڑھے بچیاں نے KFC نہ کھادا تا انہوں نے نیندر نہیں آنی. آج کا امیر کہتا ہے ہمارے بچوں نے میکڈونلڈز نہ کھایا, ان کو نیند نہیں آئی تھی. آج کا امیر کہتا ہے کہ ہماری دعوت پر کوک, پیپسی, سپرائٹ, مرنڈا اور اسرائیل کی مصنوعات نہ ہوئی تو ہمارے کھانے میں ذائقہ نہیں ہوگا. اور اس دور کا امیر, حضور کی امت کا امیر آدمی, اتنا امیر کہ عبد الرحمن ابن عوف کا وصال ہوا تو آپ کی وراثت میں اتنا سونا تھا کہ اس کو کلاڑیوں کے ساتھ کاٹا گیا. اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ جو مہار ہے وہ عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑی ہوئی ہے اور آگے آگے چل رہے ہیں. حضرت اسامہ نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ, اے حضور کے پہلے خلیفہ, آپ پیدل نہ چلیے, میں بھی نیچے اتر آؤں گا. تو صدیق اکبر نے کہا اللہ دی قسم, نہ میں تینوں تھلے اترن دینا ہے نہ میں سوار ہونا ہے. تو ان کا جی آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ سنو جی 1 مئی کو جو مارچ کا اعلان ہو رہا ہے اس میں ہم کیوں جا رہے ہیں سنو. صدیق اکبر نے کہا میں اس لیے پیدل چل رہا ہوں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں ابو بکر چلے اور اللہ کے رستے سے کچھ گرد اٹھ کر وہ ابو بکر کے جسم پر لگ جائے تو قیامت والے دن ابو بکر بھی کہے یا اللہ جو تیرے رستے میں نکلے تھے میں ان کو الوداع کرنے کے لیے جا رہا تھا. 40 دن لگے جی, لشکر واپس آیا جی ملک شام سے ہو کر. روانگی میں, کاروائی میں, واپسی میں 40 دن گزر گئے. صدیق اکبر کا چہرہ کھلکھلا اٹھا. فرمایا دسو پوچھو انہوں کو لو کی کیسا بنیا. انہوں نے کہا حضور جدھر جاندے سا او سانو ویکھ کے نس جاندے سن کہ بھائی ان کے نبی کو تو وصال کی ہوئے بھی 1 ہفتہ گزرا ہے اور یہ ہمارے سروں کے اوپر آ گئے ہیں, لگتا ہے کہ ان کے پیچھے طاقت بڑی زیادہ ہے. پورے عرب پر اہل مدینہ کا, حضور کے غلاموں کا جو ہے نا سکہ بیٹھ گیا. اب فاروق اعظم پھر حاضر ہوئے, کہنے لگے حضور یہ جڑے زکوٰۃ نہیں دین دے نا انہاں نال جنگ نہ کرو, چلو انہوں آج نہیں تے کل دے دیں گے. فرمایا عمر لو خالفتنی یمینی لجاہدتها بشمالی. فرمایا عمر کیسی باتیں کر رہے ہو. فرمایا اگر میرا دایاں ہاتھ مجھے کہہ دینا کہ جہاد نہیں کرنا, فرمایا اگر دایاں ہاتھ مجھے کہہ دینا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا, میں بائیں ہاتھ کے ساتھ ان کی گردن اتاروں گا. باقی رہا مسئلہ زکوٰۃ کا, فرمایا جڑی نکی جی رسی ہے نا جہدے نال اونٹ دا گوڈا انج کر کے بندے ہاں, اے حضور دے زمانے چ دیندے سن تے اج اگر نہیں دین گے میں پھر بھی انہاں دیاں دھونا لا دیاں گا.
تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میرا سینہ انج کھل گیا، میں نے سمجھ آ گئی واقعی آپ ہی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ آپ حضور کی امت کی قیادت فرمائیں۔ ادھر جنہوں نے نبوت دے ہوتے دعویٰ عملہ کیتا، فرمایا کتھے وے خالد، بلاؤ ذرا خالد نو۔ فرمایا خالد یمام، لمبی چوڑی نصیحت نہیں کیتی، فرمایا خالد یمامہ پہنچو تے تانوں پتہ ہے جنگ دا ایک اصول ہے کہ یا تے جڑا دشمن ہوندا انہوں قید کیتا جاندا ہے تے یا او دے کولو ارجانہ جزیہ لیتا جاندا ہے۔ فرمایا تسی جا رہے ہو ختم نبوت دے منکراں دے نال، تسی انہاں نوں تبلیغ بھی نہیں کرنی، تسی انہاں نوں قید بھی نہیں کرنا، تسی انہاں نوں عمر قید بھی نہیں دینی، بس جتھے کوئی ختم نبوت دا منکر نظر آئے اودی تو ہنلا چھڑنی ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ اقبال کہتا ہے تقدیر یہی ہے کہ آپ تلوار اٹھا لو بس۔ ادھر انہوں نے فرمایا انہوں دی ٹینڈ ہو جائے، ادھر جڑے زکات نہیں دیں دے فرمایا بچے لگ دیں رسی بھی دین گے۔ تے تیسرا جنہوں نے کیا مرتد ہو گئے، فرمایا جان دیو اللہ نے پہلے ہی فرما چھڑیا سی 6ویں سپارے دے اندر کہ محبوب اگر کوئی آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد جاتا ہے دفع ہو جائے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ہم ایسے لوگ لے کر آئیں گے جو اللہ سے پیار کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا۔ نکل جائے کوئی بات نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، جاتا ہے جائے۔ تو صوفی اس کو کہتے ہیں جو چار طرف جنگ چھیڑے۔ صدیق اکبر نے چاروں طرف جنگ چھیڑی، اللہ نے چاروں طرف سے فتوحات عطا فرما دی۔ بعد میں جب فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے نا تو فرماتے تھے آؤ میں تمہیں گل دساں گا جی ہاں جی کی گل۔ فرمایا میں لوگ کہتے ہیں کہ عمر نے اے علاقہ بھی فتح کیتا ہے بھی کیتا ہے بھی کیتا ہے بھی کیتا، فرمایا رستے تے صدیق اکبر بنا کے گئے، رستے ہو بنا کے گئے، میں تو بس خالی ٹردا گیا، اللہ نے میں نے فتوحات عطا فرما چھٹی۔ اللہ سب کو جذبہ جہاد عطا فرمائے، اسرائیل امریکہ بھارت کو ٹکڑوں میں تقسیم فرمائے، فلسطین کی غائبانہ مدد فرمائے، امت مسلمہ کو جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔